سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، شہادت امام موسیٰ بن جعفر علیہما افضل الصلاۃ والسلام، شہادت کے ایام ہیں۔ 25 رجب المرجب کو امام علیہ السلام کی شہادت پہ واقع ہوئی۔ اس موقع پہ مومنین اور مراج وزام خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ایسے زمانے میں اور ایسی حکومت کے زمانے میں گزری کہ جو حکومت ظالم اور جابر حکومت تھی، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور ظلم در ظلم یہ ہوا کہ جو حکومت خود اہل بیت اطہار کے نام پہ بنی اور ان کے چاہنے والوں کے نام پہ بنی، اور وہی حکومت اہل بیت اطہار کو اذیتیں دیتے رہی، اور خصوصاً امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو اذیتیں دیتے رہے، اور ظلم اور بربریت کی ایسی تاریخ رقم کی ان حکومتوں نے کہ جس کو لکھتے ہوئے بھی انسان کا قلم کام جاتا ہے۔ اور ان حکومتوں نے ہر طرف پھر جاسوسی کا ان کا سسٹم تھا کہ ہر طرف جاسوس ان کے ہوتے، بنی ہاشم شیعہ افراد جو قریب ہوتے تھے امام علیہ السلام کے، اور خود امام علیہ السلام ہر وقت جو ہے وہ ایک جاسوسی اور حکومت کی نگاہیں ہوتی کہ کہیں کسی بھی وقت امام علیہ السلام کا کوئی حکم حکومت کے خلاف نہ آ جائے، چونکہ جانتے تھے کہ امام علیہ السلام کتنی جو ہے وہ باکردار اور باکمال شخصیت ہیں، امامت سے واقف تھے، منصب امامت سے واقف تھے، اور جانتے تھے کہ امام علیہ السلام کے حکم میں کتنی طاقت ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ مومنین کے دلوں میں امام علیہ السلام کی کتنی محبت ہے۔ تو جتنی تکلیفیں اور اذیتیں امام علیہ السلام کو دے سکتے تھے دیتے رہے، مگر امام علیہ السلام پھر بھی مختلف انداز میں دین مبین اور مذہب اہل بیت کی خدمت کرتے رہے، جانشین تھے، امام تھے، اور فریضہ امامت کو ترک نہ فرمایا مختلف انداز میں، کبھی اپنے کردار کے ذریعے سے، اور کبھی اپنے علمی کمالات کے ذریعے سے اور معجزات کے ذریعے سے، خصوصاً اپنے مومنین اور چاہنے والوں کی حفاظت کرتے رہے۔ اور علمی کمالات، اور اگر علم کی منزل کی بات کی جائے تو ایک معروف اور مشہور واقعہ ہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کہ جس میں جب ہارون رشید نے علی بن یقطین کو عہدہ اور وزارت دینے کی پیشکش کی تو علی بن یقطین حاضر ہوئے اور فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جب اجازت دی تو اس کے بعد وہ وزارت کے عہدے پر جو ہے وہ فائز ہوئے۔ تو لوگوں میں چمگائیاں شروع ہو گئیں، حکومتی جو دوسرے اہلکار تھے وہ شکایتیں لگاتے کہ علی بن یقطین جو ہے وہ امام موسیٰ بن جعفر کے چاہنے والوں میں سے ہے، اور آپ نے اسے وزارت کا عہدہ دے دیا ہے، اور یہ امام موسیٰ بن جعفر کے مریدوں میں سے ہے۔ تو بہرحال پھر بھی وزارت کے عہدے پر باقی رہے۔ ایک مرتبہ وضو کی بحث چھڑ گئی اور علی بن یقطین جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے امام موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے جو وضو کا طریقہ بتایا وہ مختلف تھا، یعنی رائے عامہ کے مطابق تھا، ظاہراً جو اہل سنت ہیں۔ تو پریشان ہوئے، حیران ہوئے، مگر بحث نہیں کر سکتے تھے، حکم امام تھا، تو اسی وضو کو جاری رکھا، کرتے رہے، اور شکایتیں بڑھتی گئیں علی بن یقطین کی۔ ہارون رشید کو بہت شکایتیں لوگ کیا کرتے، حسد کرتے تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں خود جو ہے وہ کسی دن جو ہے وہ اس کو دیکھوں گا اور اس پہ نگاہ رکھوں گا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے چھپ کر ہارون رشید نے جو ہے وہ وضو کرتے دیکھ لیا،
جب دیکھا کہ وہ تو سرکاری جو ان کا وضو کا طریقہ تھا اور اہل سنت وضو کا طریقہ تھا اس کے مطابق وضو کر رہے ہیں، تو خوشی سے آئے اور خوشی سے ہارون رشید آیا اور گلے لگایا، کہا کہ لوگ حسد کرتے ہیں تمہارے منزل و مقام سے کہ اور تمہیں جو ہے مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، تم میرے ہی پیروکار ہو، میرے ہی مرید ہو، میرے ہی چاہنے والے ہو۔ تو دیکھیے، اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس کے دوسرے ہی دن محمد علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام پہنچا کہ اے علی بن یقین، اپنے وضو کا طریقہ بدل دو، اور ہمارا جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے آج کے بعد وضو کیا کرنا۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے علم امامت سے اور اپنی اس علمی بلندی اور مقام کے ذریعے سے کس طرح جو ہے وہ مومنین کو اور شیعان وقت کو اور اپنے صحاب کی حفاظت فرماتے رہے۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم، السلام علیکہ یا موسی کاظم۔